السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار۔ اس وقت ہم سی آرگنائز کرائم کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ ڈی ایس پی سی آرگنائز کرائم فیصل شریف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور میں 11 رکنی گینگ پکڑا گیا جنہوں نے بڑی وارداتیں کی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر عدنان کے گھر ہونے والی واردات بھی ٹریس کر لی گئی، جبکہ کارگل جنگ میں شہید ہونے والے میجر کے گھر جو کروڑوں روپے کی واردات تھی اس کے بھی ملزمان پکڑے گئے۔ ہم جانتے ہیں فیصل شریف سے کہ یہ ملزمان کیسے پکڑے گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی اصل میں میجر ٹوانا جو کارگل وار میں شہید ہو گئے تھے، ان کا گھر ڈیفینس سی کے علاقہ میں فیز 6 DHA میں ہے۔ تو جب وہ ان کی جو بیوہ فیصل صاحب، یہ وہی واردات ہے جو عید الفطر پہ ہوئی؟ جی یہ بالکل عید الفطر کے دن واردات ہوئی، جب وہ عید منانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں خوشاب گئے ہوئے تھے ان کی فیملی۔ جب وہ واپس آئی ہیں تو انہوں نے آ کے دیکھا تو ان کا گھر سارا لٹا ہوا تھا، اور تقریباً 125 تولہ سونا اور تقریباً 200 تولہ چاندی، اس کے علاوہ ان کو جو ملنے والے سوینئرس تھے آرمی کی طرف سے، جن میں ان کے وہ خنجر اور اس طرح کی چیزیں اور کافی زیادہ ان کے قیمتی ان کی یادگار چیزیں تھیں، وہ بھی لے کے جا چکے تھے۔ اور اس کے واردات پہ ہم نے کام شروع کیا۔ تو اسی اثناء میں جب ہم ڈاکوؤں تک، ان نقب زنوں تک ہم پہنچے ہیں، تو ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان ملزمان کا تعلق ضلع چنوٹ سے ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ گزشتہ 10 سال سے لاہور میں وارداتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے تقریباً 96 وارداتوں کا انکشاف کیا، اور آج تک یہ لاہور میں چلان نہیں ہوئے تھے کسی بھی۔ تو یہ جہاں پر بہت بڑی کارکردگی بھی ہے سی آرگنائز کرائم کی، تو ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ 96 وہ وارداتیں کر چکے لیکن پکڑے نہ گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ نقب زن اور ڈاکو میں یہ فرق ہے کہ جو گن پوائنٹ پہ واردات کرنے والا ہے وہ کیونکہ اپنی شکل اور سامنے آ کے واردات کرتا ہے، تو کیا یہ واردات کرنے کے بعد لاہور سے باہر چلے جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ گاڑی کا استعمال کرتے تھے، اور واردات کرنے کے بعد موٹر وے پہ فوری طور پہ رنگ روڈ پہ بذریعہ موٹر وے اور موٹر وے کے ذریعے وہ اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے تھے۔ وہاں پہ ان پہ پہلے اس مٹھو کمیار جو مین اس سرگنا ہے گینگ کا، یہ منشیات کے مقدمات میں کافی دفعہ چلان ہو چکا تھا۔ وہاں پہ یہ چرس بیچنے کے جرم میں کافی دفعہ چلان ہوا، اور اس کا کافی وہاں پہ نام تھا منشیات فروشی میں۔ لیکن یہ نقب زنی میں لاہور میں جو 10 سال سے وارداتوں میں ملوث تھا، اور کافی بڑی وارداتیں، ایون کہ اس نے اپنے ہی علاقے کے ایک MNA کے گھر پہ بھی واردات کی، اپنے ضلع حافظ آباد ساتھ والے ضلع کے ایک ایکس MP اسد اللہ جو MP ہیں ان کے گھر پہ بھی واردات کی۔ پھر اس کے بعد ان دونوں کا گھر لاہور میں تھا، MNA اور MPA جو ہیں وہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کافی وارداتیں کیں، جن میں تقریباً 96 انکشافات ہمارے پاس ہو چکے ہیں۔ جو اچھا فیصل صاحب، آپ نے تفتیش کی ہے ملزمان سے، اس نے ساری وارداتیں بڑے لوگوں کے گھروں میں کی ہیں جہاں سے کروڑوں پہ برآمد بھی ہوئے، تو کیا اس نے انکشاف کوئی ایسا کیا ہے کہ یہ پہلے ریکی کرتا تھا یا یہ وارداتیں ہی اس طرح کے گھروں میں کرتا تھا؟ نہیں، اسے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کے MNA کا گھر ہے اور یا کسی MP کا گھر ہے، یہ بلکہ رینڈملی جاتا تھا، اور یہ وہ دیکھ کے جس گھر میں اگر کوئی لاک ہوتا تھا یا بیل دے کے دیکھ لیتے تھے، کافی دفعہ اگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس میں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ یہ وہی گینگ ہے جو کرائے کی گاڑی لے کر بڑی بڑی سوسائٹیوں میں بھی جاتا تھا اور وہاں پہ دیکھتا تھا جو گھر تالا لگا ہوا ہے خاص کر اس کی ریکی شروع کر دیتے تھے؟ جی یہ ان کا طریقہ واردات ہے، یہ خصوصی طور پہ عید کے دنوں میں واردات کرتے تھے۔ یہ 10 سال میں اس نے جو وارداتیں کی ہیں وہ زیادہ تر عید پہ موقع پہ یہ لاہور آ کے واردات کر کے اور لوٹ کے جاتے تھے۔ عید پہ زیادہ تر جو آؤٹ سائڈرز ہیں وہ جو جب عید منانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں میں گئے ہوتے ہیں تو گھروں کو لاک کر کے جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، کیا اس طرح کا ملزمان نے کوئی انکشاف کیا ہے کہ جو عید کے موقع پر گھروں کو تالے لگے ہوتے تھے انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ یہ لوگ آؤٹ سائڈر اور باہر گئے ہوئے ہیں؟ یہ چیک کر لیتے تھے، اگر کیونکہ یہ واردات کرنے میں زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 منٹ لگاتے ہیں، تو ان کے باقی لوگ باہر موجود ہوتے تھے، 1-2 لوگ اندر انٹر ہوتے تھے، اور یہ کافی دفعہ بیل دے کے یا زور زور سے دستک دے کے دیکھ لیتے تھے۔ اگر کوئی اندر سے نکل آتا تھا تو اس سے یہ پوچھ لیتے تھے کہ ہم نے پانی پینا ہے یا ہم کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی غلط نام سے کوئی ایڈریس بتا کے غلط کہ جی یہ وہ گھر تو نہیں ہے۔
ادروائز اگر کوئی نہیں نکلتا تھا تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں موجود ہے، پھر گھر دیوار پھلانگ کے اندر چلے جاتے تھے. اس طریقے سے یہ واردات کر لیتے تھے. اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ماسٹر بیڈ جو ہے اسی کے الماری میں یہ ظاہری بات ہے کوئی زیورات یا قیمتی چیزیں ہوں گی، اس لیے یہ باقی جگہوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. اور اس لیے 20 سے 25 منٹ میکسیمم دورانیہ تھا جو کسی بھی گھر میں یہ رہتے تھے. یہ ٹوٹل کتنے ملزمان ہیں اور برآمدگی ٹوٹل کتنی ہے؟ ہم نے 3 گینگز گرفتار کی ہیں، تقریباً اس میں یہ 10 لوگ ہیں ٹوٹل، اور 7 کروڑ اور 39 لاکھ روپیہ تقریباً ہم نے برآمد کیا ہے. اور باقی انشاء اللہ تعالیٰ تفتیش جاری ہے، اللہ خیر کرے گا، باقی مزید بھی ہم ریکوری. بلا شبہ یہ سی آرگنائز کرائم کی ایک بڑی کارکردگی ہے کہ 10 سال سے جو وارداتیں کر رہے تھے اور 96 سے زائد وارداتیں کر چکے ہیں وہ پکڑے گئے اور 7 کروڑ روپے کی ریکوری بھی کی گئی ہے. کارگل جنگ میں جو شہید ہوئے میجر، ان کے عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ کے وہ کیا لگتے تھے جو میجر شہید ہوئے؟ جی میرے ریلیٹیوز ہی تھے، میرے پھپھر تھے. تو کارگل جنگ میں شہید ہوئے تھے، ہم لوگ عید پہ واپس گئے ہوئے تھے، تو اس دوران یہ واردات ہوئی ہے. جی کتنی واردات تھی؟ یہ آلموسٹ 3 سے 3.5 کروڑ کی تھی. جی تو آپ کو ساری برآمدگی مل چکی ہے؟ جی مل چکی ہے، جی بالکل مل چکی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. برآمدگی جو کی گئی وہ تمام جو جن کے گھروں میں واردات ہوئی ان کو واپس کر دی گئی ہے، سپرداری کروائی گئی ہے. اور یہ آرگنائز کرائم بلا شبہ اس وقت جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. اور آج جو گینگ پکڑا گیا ہے وہ لاہور کے لیے ایک چیلنج تھا، لاہور پولیس کے لیے ایک چیلنج تھا. ڈی ایس پی فیصل شریف جنہوں نے اپنی محنت سے افسران کی سپرویژن سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن عمران کشور جو سرپرستی کرتے رہے باقاعدہ، اور اس کے بعد یہ گینگ پکڑا گیا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید بھی جو اس طرح کے گینگ ہیں ان کو پکڑنے کے لیے بھی ہم کوشاں ہیں. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.